اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ولایت ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے، لائیو پروگرام ہے، اور حمد و ثناء پروردگار سے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آج کے دن بہت ہمارے لیے، ہم سب شیعان حیدر کرار کے لیے، مولا کائنات کے ماننے والوں کے لیے، مولا کائنات کو مولا ماننے والوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ بہت بڑے دن کی، بہت بڑی سیلیبریشنز کی، جشن کی شروعات ہیں، ابتدا ہے۔ الحمدللہ 18 ذی الحجہ کی شب لگ چکی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے، اور اس مہینے کی دوسری عید ہم منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ابھی عید الاضحیٰ سے فارغ، الحمدللہ یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ایک کے بعد دیگرے اس مہینے میں ہمیں عیدیں نصیب ہوتی ہیں، خوشیوں کے دن، بے پناہ خوشیوں کے دن ہم انجوائے کرتے ہیں اور مناتے ہیں، اور پروردگار عالم کی عظیم ترین نعمتیں ان کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ سب کو بہت بہت پیش کی عید مبارک۔ غدیر کا موقع ہے ماشاءاللہ، عید مبارک سب کو، اور ظاہر ہے کہ یہ مبارکباد خاص صاحبان ایمان کے لیے، یہ مبارکباد خاص طور سے صاحبان ولا کے لیے ہے، یہ مبارکباد خاص طور سے شیعان حیدر کرار کے لیے۔ لہٰذا پروردگار عالم انشاءاللہ اس دن کے حوالے سے ہم تمام مومنین مومنات کی، انشاءاللہ صاحبان ایمان کی تمام حاجتوں کو پورا کریں انشاءاللہ، ہمارے ایمان میں روز بروز انشاءاللہ اضافہ ہو انشاءاللہ، اور ہم مولا کائنات کے ماننے والے، ہم مولا کے چاہنے والے انشاءاللہ مولا ہم سے راضی ہوں۔ ہم کچھ اس طرح سے اپنے عمل میں، اپنے کردار میں تبدیلیاں پیدا کریں کہ انشاءاللہ ہمارے مولا ہم سے راضی ہوں، اور انشاءاللہ جلد از جلد امام کا ظہور ہو انشاءاللہ، اور ہم وہ خوشی منائیں، وہ عید ایک مرتبہ ہم سب کو دیکھنا نصیب ہو، اور پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور پرنور سے ہماری آنکھوں کو روشن کرے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم سب کی دعا کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اس دن میں میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت ایک عزم کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، اور بہت خوبصورت ارادوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عشق علی کے ساتھ اس دن میں ہم قدم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے جشن کو منائیں گے، گو کہ کتنی بھی تاریکی ہو، کہ کوئی بھی وبا ہو یا کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، لیکن جب غدیر کا موقع ہے تو وہ خوشی جو ہر خوشی سے بڑھ کر ہے ہم سب کے لیے الحمدللہ۔ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مولا کائنات کی ولایت سے متمسک کیا الحمدللہ رب العالمین۔ غدیر خم جس کی ہر موج شہرت و عظمت دوام سے ہمکنار ہوئی، غدیر خم جس کے فکر انگیز ساحل پر پیام الہی کی سیانت کا اہتمام ہوا، غدیر خم جس کی روح پرور فضاؤں میں تمدن اسلام اور تہذیب عدل کو بقا کا پروانہ ہاتھ آیا، غدیر خم جس کے حسن آفری دامن میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاضتوں کو تحفظ کا مژدہ ملا، غدیر خم جہاں سرکار ختمی مرتبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی مراد پوری ہوئی، اللہ نے اپنی نعمت کی تکمیل کی اور دین اسلام کو سند قبول ہوا الحمدللہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ وہ دن ہے کہ جب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتوں کو تمام کیا اور دین مکمل ہوا الحمدللہ۔ یعنی مولا کائنات کی ولایت جب ملی اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، یہ تحفہ ولایت، یہ نعمت، یہ بہترین نعمت جب پروردگار عالم نے عطا فرمائی، تو یہ وہ نعمت تھی کہ اب اس کے بعد کسی اور نعمت کی گویا ضرورت نہیں رہی۔ ناظرین آپ سب کو ایک بار پھر غدیر خم کی بہت زیادہ مبارکباد، عید غدیر کی بہت زیادہ مبارکباد، اور آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گی سسٹر عارفہ عابدی،
الحمدللہ کچھ تھوڑے عرصے کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. میں ویلکم کروں گی, خوش آمدید کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور عید کی پیشگی مبارک. وعلیکم السلام سب کو, اہل ایمان کو, اور خاص کر محبان علی کو, محبان اہل بیت کو, سب کو, اور شیعان علی کو سب خاص کر عید شجاع, جس کو عید شجاع کہا جاتا ہے, مبارک ہو. کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے جو یہ وہ عید ہے جو کہا جائے کہ اگر جس کے منانے کے لیے ہر امام نے زور دیا, اور آج کل خاص کر آج کے ماحول میں ہم کو اپنے بچوں کو اور اپنے آس پاس رہنے والوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم کیوں شیعہ ہیں اور ہمارا عقیدہ کیا ہے. اور خاص کر اگر غدیر کے موضوع پہ اگر بات کی جائے تو ایک غدیر ہی ایک ایسا موضوع ہے جس سے ہر فتنے کا جواب دیا جا سکتا ہے. جو بھی کوئی فتنہ ہو, جو چاہے تکفیری فتنہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کہ جو حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں, سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ جو رسول کے بعد جو رسولوں کو ماننے والے, کہ آئے دن نئے رسول بنتے ہیں, نئے پیغمبر آ جاتے ہیں. اور میں اسپیشلی جو ہمارے یہاں پاکستان میں قادیانی ہیں, اور یہ ہیں دوسرے فرقے ہیں, بہائی ہیں, ان کے لیے ایک اتمام حجت ہے غدیر کی چیز, کہ اگر وہ غدیر کو ہم پروف کر دیتے ہیں کہ ہم غدیر کو ماننے والے ہیں, ہم رسالت کے بعد اماموں کو ماننے والے ہیں, امامت کو ماننے والے ہیں, تو یہ آٹومیٹکلی یہ مسئلہ, اگر مسلمان بھی اس کانسیپٹ کو قبول کر لیں تو یہ آٹومیٹکلی یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی دین ہے. اللہ کی, جب کہا جاتا ہے کہ اور آپ سے قرآن میں ذکر ہے کہ اور تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے, تو ایک میں نے تفسیر پڑھی تھی, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس سے مراد ایک مراد اس سے نعمت ولایت امام علی علیہ السلام ہے, کہ ہم یقیناً وہی لوگ جٹلاتے ہیں جو جن کو کہ آخرت کا وہ نہیں ہے, کہ خوف نہیں ہے, کہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے ولایت کا جو ہمیں سلسلہ دیا تھا وہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے ہم نے دوسرے نظام کے اوپر ہم زیادہ قائم رہے, اور دوسرے نظام کو جب لائیں گے امامت کے نظام کے خلاف, یا پھر وہ ڈیموکریسی کو لایا جائے گا, تو ڈیموکریسی میں ہمیشہ یہی غلط فیصلے ہوتے ہیں. اور اگر لایا جائے گا امامت اور نظام ولایت کو, تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی یہ پوری انسانیت کے لیے ایک وہ تھا, ایک میسج تھا, جس کو کہ جیسے رسول اللہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے, اسی طرح امام علی پوری دنیا اور جہان کے لیے ولایت کا درجہ رکھتے ہیں. اور یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے تو قبر میں جو سوال کیا جائے گا وہ بھی ولایت علی اور 14 معصومین, اور اسی لیے بازو ہلا کے آپ کا سوال کیا جاتا ہے, کہ آپ کا بازو ہلا کے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ گواہی دیں, تاکہ آپ کو جب فرشتے آئیں تو آپ کو گواہی دینے میں مشکل نہ ہو, آپ کو یاد رہے سارے اماموں کے نام. مگر یہ کہ ولایت علی جو ہے وہ ہمارے لیے پہلی سانس سے لے کر آخری سانس, اور پھر اس کے بعد قبر سے لے کر برزخ, اور یہاں تک کہ قیامت کے دن میں بھی ہماری جو پوچھ گچھ ہوگی وہ ولایت کے اوپر ہوگی انشاءاللہ. بے شک بے شک بے شک, بہت خوبصورت آپ نے, اور الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ہے. اور یہ تو عارفہ بہت سیدھی سی بات ہے, آئی ڈونٹ نو کہ اس کو سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہے, کہ جب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ حدیث اتنی زیادہ معتبر اور مستند حدیث ہے, یہ جو عید غدیر کے حوالے سے جس حدیث کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ من کنت مولاه فهذا علی مولا, یہ پورا واقعہ جو غدیر خم کا ہوا ہے, کہ جب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لا رہے ہیں, حج سے واپس آ رہے ہیں تمام حاجیوں کے ساتھ, اور ایک بڑا مجمع آپ کے ساتھ تھا حاجیوں کا, حجاج کرام کا, تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کا مجمع بتایا جاتا ہے, یا شاید اس سے بھی زیادہ. اور یہ پورا ایک واقعہ ہے, یہ ایک تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس کو پورا بیان کیا گیا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ جو ہے گڑھ دیا گیا پورا واقعہ, ایسا نہیں ہے. یہ بہت مستند احادیث ہمیں پورے واقعے کے حوالے سے, اس واقعے میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی, جو خطبے دیے, اور جس طریقے سے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا, کس طریقے سے سورہ مائدہ کی وہ آیتیں اتری, کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انٹیمیٹ کیا گیا کہ اب آپ حدیث یہ غدیر کے موقع پر یہ آپ اعلان کر دیجئے مولا کائنات کے ولایت کا, یا اپنے بعد اپنے وصی کا, اپنے خلیفہ کا اعلان کر دیجئے. یہ آیات قرآنی نازل ہوئی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ملا, یہ اذن الہی ملا, اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک مرتبہ تمام مجمع کو اکٹھا کیا جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی. جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے, سورہ مائدہ کی ہمیں آیات ملتی ہیں انشاءاللہ, وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کو روکا اور یہ پورے احکام ہمیں ملتے ہیں کہ رسول کریم نے کہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آگے جا چکے ہیں, یعنی کچھ لوگ وہ تھے جو آگے جا چکے ہیں, ان کو پیچھے بلایا جائے, اور جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے انتظار کیا جائے, توقف کیا جائے. انتظار کیا گیا ان لوگوں, ظاہر ہے کہ پہلے ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ ایک جہاز میں سارے کے سارے, ایسا ہوتا ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹس ایک کے بعد ایک پہنچ رہی ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے جب لوگ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اور پاپیادہ جیسے بھی سفر کر رہے تھے تو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئے تھے, کچھ جو تھے وہ ابھی بہت پیچھے تھے قافلے سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان تھا کہ جو آگے نکل گئے ان کو پیچھے بلایا جائے, اور جو پیچھے رہ گئے ہم ان کا انتظار کریں گے تاکہ تمام حجاج کرام, یہ تمام کا تمام مجمع جو حج کے فریضے کو ادا کر کے اب واپس مدینے کا اور مکے کا رخ کیے ہوئے ہے. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سے یہ قافلہ جو ڈیوائیڈ ہو جانا تھا, کہ جہاں یہ ظاہر ہے کہ مکے مدینے کے علاوہ ڈفرینٹ جو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک انٹرسیکشن ٹائپ کا تھا کہ وہ تمام حجاج کرام جو اپنی اپنی منزلوں پر آگے نکل جاتے. یہاں یہ مدینے کی طرف جب راستہ, یہ مکے سے حج سے فارغ ہو کر جب مدینے کی طرف جا رہے تھے تو باہر طور, تو اب یہاں پر رسول کریم نے سب کو ایک مرتبہ روکا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک کہا کہ ممبر بنایا جائے, اور یہ پوچھا گیا کہ ممبر, یہاں میدان میں ممبر کا کس طریقے سے انتظام ہو. اچھا, یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان کرنا ہے اتنے سارے لوگوں کے درمیان, اور اس زمانے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کوئی ایسا نہیں تھا کہ مائک کا کوئی سسٹم ہو, کوئی میگا فون ہو, یا کوئی ایسا کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. لیکن یہ بہر طور معجزہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایسا ممبر تیار کیا جائے کہ جس پر سے پورا مجمع جو ہے وہ دور سے دیکھ سکے. اب یہاں پر آج کل تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے نا کہ مولانا ایک جگہ جو ہے وہ اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی اسکرینز ڈفرینٹ جگہوں پہ لگی ہوتی ہیں تاکہ ایک بڑا مجمع جو ہے وہ مولانا کو ویسے کہ ویسی دیکھتا ہے. وہاں پر رسول نے کہا کہ ارشاد فرمایا کہ ایک ممبر تیار کیا جائے. کس طریقے سے رسول نے کہا کہ اونٹ کے کجاووں کو ایک کے اوپر ایک, یہ اپنے انداز کا ایک انوکھا ممبر تھا جو ہمیں تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتا. یہ فقط غدیر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے, آپ کی انسٹرکشنز کے بعد, یہ خاص ممبر اونٹ کے کجاووں کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر یہ ممبر تیار کیا گیا. اور پھر یہ پوری تیاریوں کے بعد, اچھا یہ ایک بڑی خوبصورت اس کا جو ایک پہلو ہے عارفہ, اس پہ آپ دیکھیں, غور کیجیے گا, ناظرین آپ بھی غور کیجیے گا کہ یہ ابھی حج سے سب لوگ واپس جا رہے ہیں اور گھروں پہ لوگ جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ اب حجاج کا کوئی ایک اندازہ ہوتا تھا نا کہ بھئی 1 مہینے بعد واپس لوٹ آئیں گے یا 1 ہفتے بعد, یا جو بھی ان کا اندازہ تھا. تو لوگ اب منتظر تھے کہ اب جو حج پہ گیا ہوا ہے ان کے گھر والے منتظر تھے کہ واپس یہ گھر لوٹیں, جو حج پہ گیا ہوا ہے جو وہ سب انتظار کر رہے تھے, اور ایک ٹائم فکس تھا کہ بھئی اتنے دنوں بعد اب پہنچ جانا چاہیے. لیکن یہاں غدیر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قافلے کو کچھ وقت کے لیے, کچھ دنوں کے لیے ٹھہرایا گیا, جس میں اعلان بھی ہوا, جس میں بیعت بھی کی گئی. اور پھر تاکہ اس واقعے کی, اس ہر رسول کریم کے ہر عمل کے اندر ایک حکمت موجود ہے. اس میں ایک ون آف دا مینی وزڈمز, بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ وہ جو لوگ منتظر تھے, جیسے ہمارے گھر میں فار ایگزامپل ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں اپنے بچے کا اسکول سے آنے کا, اور اسے اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے, بس فار ایگزامپل خدا نخواستہ راستے میں خراب ہو جائے, تو اور گھر بچہ پہنچے گا تو ہم کہیں گے 2 بجے کے 4 بجے ہو گئے, تو ہم کہیں گے کہ بھئی کیوں اتنی دیر, کیا وجہ ہو گئی, مستقل پریشانی کا اظہار کریں گے, فون کریں گے, اور جب آئے گا پہلا سوال یہ ہوگا کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی. اسی طریقے سے جب یہ قافلے والے واپس لوٹ رہے تھے تو اب جو لوگ انتظار کر رہے تھے گھروں پر, ان کے اندر ایک تشویش اور ایک انگزائٹی کی کیفیت تھی کہ انتظار تھا کہ یہ تو اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا سب کو, یہ اب اتنی ڈیلے کیوں ہو رہی ہے, دیر کیوں ہو رہی ہے. تو آٹومیٹیکلی جب یہ لوگ گھر پہنچیں گے تو پہلا سوال گھر والوں کا ہوگا کہ آپ کو اتنی دیر کیوں ہوئی, کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو آنا تھا کل کے دن اور آپ 3 دن بعد یا 4 دن بعد یا 5 دن بعد گھر پہنچ رہے ہیں. تو پھر جیسے ہی یہ سوال کیا جائے گا تو جو بھی یہ پورا اعلان رسول کا سن کر آ رہا ہے وہ بتائے گا, یہ پورا واقعہ وہ نریٹ کرے گا, بتائے گا کہ دیر ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم تو سیدھے سیدھے واپس آ رہے تھے, لیکن رسول کریم نے اعلان کیا اور ایک جگہ قافلے کو ٹھہرایا گیا, اور چونکہ ہم اتنے دن یہاں پہ 3 دن 4 دن ہم نے توقف کیا, قیام کیا, اس لیے ہمیں 3-4 دن کا ڈیلے ہو گیا.
تو آٹومیٹیکلی اب اس کا یعنی آپ دیکھیے پیغام کس طرح پہنچایا جا رہا ہے. ایک تو ان لوگوں کو جو کہ وہاں پر آنے والے موجود ہیں, جو کہ ساتھی ہیں, جو کہ حجاج کرام ہیں, جو مجمع میں شامل ہیں, جو ڈائریکٹلی رسول کا یہ اعلان سن رہے ہیں. اور وہ لوگ جو ابھی موجود نہیں ہیں, جن کے پاس یہ لوگ جائیں گے, وہ اپنے سوال کے بعد سوال کا جواب یہ حاصل کریں گے کہ دیر اس وجہ سے ہوئی. اب یہ میسج چاروں طرف بہت آسانی سے پھیل جائے گا. تو بہت ساری حکمتیں ہیں. اسی لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ آپ نے کبھی کوئی کام, کبھی کوئی بات بغیر وحی الہی کے نہ کوئی عمل سر انجام دیا اور نہ کوئی آپ نے گفتگو فرمائی. تو یہ ہمیں غدیر. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں عارفہ کہ اتنا کچھ انتظام کرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی لوگ جو ہیں اس اعلان کے منکر نظر آتے ہیں. اس کے باوجود مطلب یہ مجھے پرسیپشن سمجھ میں نہیں آتا کہ وائی از اٹ سو ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب رسول کریم, یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ رسول کریم کی اطاعت جو ہے وہ ہر چیز میں ضروری نہیں ہے, کچھ چیز میں ہم بات مانیں گے, کچھ چیز میں ہم اپنی چلائیں گے. لیکن اگر یہ کہ نہیں, رسول کریم کی ہمیں 100% جیسا وہ کہہ رہے ہیں اطیع اللہ و اطیع رسول, ایسے کہ ایسے ہی انہیں فالو کرنا ہے. تو اب رسول نے جب اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا تو اس اعلان کے بعد کسی اور حکم کی کوئی گنجائش کیسے نکل آتی, یہ چیز میں سمجھ نہیں پاتی کہ اہل اسلام کے اندر یہ اتنا بڑا کنفیوژن ہے کیوں. بالکل. اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ جو اعلان سنا تھا ان لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو 1,24,000 کے اگر آپ دو راوی بھی رکھ لیں کہ انہوں نے جو روایت کی وہ ہر 2 آدمی سے کی تو اس کی تعداد 3 لاکھ سے اوپر جاتی ہے, کہ 3 لاکھ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا تھا. کہ اگر ہر آدمی 2 آدمیوں کو بھی یہ حدیث بتاتا ہے تو یہ 1,24,000 یا 1 لاکھ منیمم, اگر 1 لاکھ بھی رکھیں تو 1 لاکھ سے 3 لاکھ تک جاتا ہے کہ یہ 3 لاکھ لوگوں تک یہ حدیث منتقل ہوئی تھی. مگر پھر بھی نہ ماننے والوں نے, اور مدینے جیسی جگہ پہ صرف 2 مہینے کے بعد بھول کے, جب جناب سیدہ دروازہ کھٹکھٹاتی تھی لوگوں کا کہ چلو تم نے اس وقت قصیدہ کہا تھا, تم باہر آ کے ذرا یہ کرو کہ گواہی دے دو کہ علی اس امامت کے اور اس کرسی کے حقدار ہیں, مگر کوئی باہر نہیں آیا تھا. اور آپ اس وقت کی مسلمانوں کی حالت دیکھیں کہ ہم یعنی سوچتے ہیں کہ کاش ہم وہاں ہوتے. تو اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کاش اگر ہم وہاں ہوتے اور اگر وہی سچویشن مدینے میں ہمارے ساتھ ہوتی تو کیا ہم بھی اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھتے کہ 2 مہینے بعد ہم کہتے کہ ہماری یادداشت کمزور ہے, ہم بھول گئے. تو اور سوچے جس نے قصیدہ کہا وہ بھول گیا, تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ پھر کیا رہی ہوگی اس وقت کے مسلمانوں کی حالت, کہ جب تک رسول زندہ رہے واہ واہ کیا کہنے, واہ آپ سے اچھا تو کوئی ہے نہیں. مگر جیسی رسول کی آنکھ بند ہوئی, ان کی اولاد سے, ان کے آل سے اور ان کے فرمان سے منہ موڑا گیا, تو سب سے بڑی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہ ہزیمت کی بات ہے کہ ہم نہ غدیر کو یاد رکھ سکے, نہ ہم مباہلہ کو یاد رکھ سکے. اگر ہم مباہلہ کو بار بار ریپیٹ کرتے تو ہمارے لیے کرسچینٹی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ مواد تھا. ہر میڈیا پہ, اگر ہم ہر میڈیم پہ عید مباہلہ یا مباہلے کی آیت کو پیش کیا جائے, اس کو نریٹ کیا جائے, تو یقیناً ہم اس وقت کی کرسچینٹی کو بھی ٹیک اوور کر سکتے تھے. اور یہاں تک کہ ہمارے لیے یہ بھی مصیبت کی بات ہے کہ آج بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ نظام ہے, وہ کرپٹ نظام ہے, یہ کرپٹ لیڈر ہے, وہ بھائی یہ کرپشن آپ نے اپنے اوپر خود لا دی ہے. خود آپ, اللہ کوئی بھی برا نہیں چاہتا بندوں کے لیے جب تک وہ خود اپنے لیے برا نہ چاہیں. اللہ نے آپ کے لیے نظامت دے دی تھی. امام کا جو نظام ہے, امامت کا نظام, وہ ہر ایک کے لیے ایک کھلا ہوا ایک میسج تھا. مگر آپ کو اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنے کا شوق تھا. تو آپ یہ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک ٹرین جو ایک پٹری پہ جا رہی ہو, جس کا راستہ مدینے کی طرف ہی جا رہا ہے, اور اگر آپ اس کا جو تھوڑا سا اینگل اگر تھوڑا ٹیڑھا کر دیں گے تو وہ چلتے چلتے تھوڑی بہت تو وہ اس علاقے سے گزرے گی, مگر پھر وہ اس ڈائریکشن پہ چلی جائے گی بالکل آگے جا کے 1300 سال بعد, 1000 سال بعد, 1400 سال بعد. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بڑھتا گیا, جتنا نظام ولایت سے دور ہوتے گئے, ان کے لیے اماموں کی وقت یعنی اماموں کی جو توقیر تھی وہ کم ہوتی گئی. وہ لوگ اماموں کو ماننے سے بالکل ہی کم, یہاں تک کہ ان کے لیے حاضر امام جو تھا
وہ غائب تھا، یعنی ان کو اگر ان کو رکھا بھی گیا تھا کہ قید خانے میں تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا شیعوں کے لیے، کہ اس وقت کے شیعہ بھی ہر چیز کر رہے تھے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ بنو عباس اور بنو امیہ نے اتنا ظلم کیا کہ کاش اس وقت اگر نظام ولایت کو مان لیا جاتا تو کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تھوڑوں کو جو ہے وہ اکثریت پہ ہم ہمیشہ حاوی رکھتے ہیں، تو اگر تھوڑے لوگ بھی اگر امام علی کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوتے تو یقیناً وہ اکثریت پہ بھاری ہوتے، اور آج اس دنیا میں اگر دیکھا جائے تو نہ صرف نظام حکومت بہت اچھا ہوتا کہ کرپشن نہیں ہوتی، اتنا ہم نہیں دیکھتے کہ جو اناج حالانکہ اتنی دنیا میں پیدا ہوتا ہے غلہ وہ سارا پانی میں بہا دیا جاتا ہے مگر مستحق کو اس کی امانت نہیں پہنچتی، تو نظام امامت جو ہے، نظام ولایت جو ہے وہ نظام عدل سے منسلک ہے کہ امام علی آئے تھے اور انہوں نے عدل کو نافذ کیا تھا۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ ٹوپی کو ٹوپی کی جگہ پہنا جائے، پیر میں نہ پہنا جائے، تو امام کا مطلب مقصد یہ تھا کہ جو چیز جس چیز کے لیے مستحق ہوتا ہے وہ اسی کے پاس پہنچی جائے۔ تو یقیناً آج کا نظام امامت اگر ہم دیکھیں کہ اگر آج بھی انشاءاللہ اگر امام نظامت قائم ہوتا ہے، امام کا نظام قائم ہوتا ہے تو یقیناً امام مہدی آ کے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ یقیناً وہی نظام نافذ کریں گے جو غدیر میں لوگوں نے چھوڑ دیا تھا انشاءاللہ۔ بالکل بالکل، بے شک بے شک، اور اس میں کوئی ظاہر ہے کہ جو یہ تو سیدھا سیدھا دیکھا جائے تو عرفہ یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا یہ تو اللہ کے فرمان کی جو ہے وہ نافرمانی ہے، کیا اللہ نے جو حکم دیا اس کی نافرمانی کرنا، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہاں تک اگر انسان پہنچ جائے نا کہ کیا قرآن کریم میں یہ آیت ہے کہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ابھی ہم اولو الامر کی بحث میں جائیں گے، ابھی ہم بات کریں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، بالکل لوگ جواب دیں گے کیا اللہ کی اطاعت ہے؟ ہاں اللہ کی اطاعت ہے۔ دوسرا سوال ہوگا کیا اللہ کے رسول کی اطاعت آپ سمجھتے ہیں آپ پہ واجب ہے؟ جواب آئے گا، میں سمجھتی ہوں شاید یہی جواب آئے کہ جی ہاں رسول کریم کی اطاعت واجب ہے۔ پھر اس کے بعد سوال آئے گا کیا حدیث غدیر جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ اعلان ہے اور جو یہ خطبہ ہے اور جو پورا یہ واقعہ ہے، کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتی ہوں اگر یہ کوئی تعصب نہ رکھتا ہو، ظاہر جو تعصب رکھتا ہو، جو جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو، اس سے تو انسان اس سے پھر سے تو بحث ہی ختم ہو گئی، لیکن اگر یہاں تک کوئی اقرار کرتا ہے کہ اللہ کو ہم اللہ کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب، اس کے بعد کیا غدیر خم کا واقعہ ہوا؟ ہاں واقع ہوا۔ کیا غدیر خم کے اعلان سے آپ واقف ہیں؟ جی واقف ہیں۔ کیا پیغمبر نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا؟ جی ہاں اس ولایت کا اعلان کیا۔ کیا یہ جملات تھے من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ بالکل جی ہاں یہ جملات تھے۔ تو اب اس کے بعد جب یہاں تک آ گئے، جب آپ ہر سوال کا جواب جی ہاں جی ہاں جی ہاں اور ہر چیز کو مانتے آ رہے ہیں، تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد یا آپ کے وصال کے بعد اس کا منکر ہو جانا اور اس کو بھول جانا، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی 50 سال گزر گئے ہوں، یہ ذوالحجہ کا واقعہ ہے، ذوالحجہ 18 ذوالحج کو یہ حج سے واپسی پر یہ اعلان کیا گیا ہے، اور ذوالحج کے بعد جو ہے محرم کا مہینہ، اور اس کے بعد سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے۔ تو اب اتنے سے یعنی ایسا نہیں تھا کہ جناب بہت 50 سال پرانی بات ہے، 70 سال پرانی بات ہے وہ ہم بھول گئے، نہیں ایسا نہیں ہے، 2 مہینے پرانی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے، 2 مہینے پرانی بات ہے، لیکن اتنی جلدی اس اعلان کو بھول جانا، اتنی جلدی اس کا انکار کر دینا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ جو پھر رویہ رہا ہے اور کس طریقے سے نہ صرف یہ کہ انکار کیا گیا ہے بلکہ مولا کائنات کے جن کو رسول نے، اگر آپ چلیے یہ اس کو بھی آپ نہ مانیں کہ خلیفہ، انہوں نے لفظ خلیفہ استعمال نہیں کیا، اتنا تو کہا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا، تو پھر آپ کو کس نے حق یہ دے دیا کہ اس مولا کے گلے میں رسی باندھ کر اس کو گھسیٹا جائے؟ یہاں تک تو مولا تو مان لیا نا آپ نے، آپ مولا کے، اب یہاں پہ یہ پھر آ جاتے جناب مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، مولا کا مطلب یہ ہوتا ہے، مولا کا مطلب وہ ہے۔ اب یہ تو یہ ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عارفہ یہ بھی عجیب بات ہے، اگر سوچنے والا سوچے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے کہ جس کے دل میں ایمان کا نور جتنا زیادہ روشن ہوتا ہے اتنا ہی وہ حقیقت کو پہچان پاتا ہے۔ بالکل قرآن کریم میں بھی بہت ساری آیتیں جو ہیں وہ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ واضح آیتیں ہیں، اور بہت ساری آیتیں جو ہیں وہ متشابہ ہیں، تو وہ متشابہ آیت جو قرآن کریم میں کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی
صاحب ایمان کے لیے وہ متشابہ آیت گویا ایک آزمائش ہے کہ اب اس آیت کی تفسیر کے لیے، اب اس آیت کی تفصیل کے لیے وہ کس دروازے کا رخ کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ کس رسی کا، اللہ کی کس رسی کا سہارا لیتا ہے، کس اللہ کے کس نمائندے سے، کس ہادی سے متمسک ہوتا ہے. یہ امتحان ہے. یہاں پر بھی مولا کہہ دینا، اب مولا کا جو بھی وہ ڈیفائن کریں، لیکن جو آگے آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حالت ہوئی ہے اور جس طریقے سے برتاؤ رہا ہے مسلمانوں کا، اور جس طریقے سے مولا کائنات کو، اور یہ اگر چلیے دوستی ہی سمجھ لیجئے، تو دوستی یہ دوستی ہوتی ہے کہ دوست کے گھر اس پہ کی جس کو رسول کہتے ہیں، جس کا میں دوست، اس کا علی دوست، نہیں، اور اس کے گھر کو آگ آپ لگا دینا. اس کی ایک آپ یہ بھی دیکھیں، توجہ دیکھیں کہ آپ جو ہے جب قرآن کی کوئی ایک آیت ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے قریب نہ جانا، تو نماز کے قریب نہ جانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس نماز کے قریب نہ جانا لے کے آپ یہ کہہ دیں کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے نماز کے قریب نہ جانا، تو نہیں. اس حالت میں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا، پوری آیت یہ بنتی ہے. جب تک نشہ نہ ہو، تمہیں نشہ کی حالت ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. تو اگر آپ دیکھیں پورا اس کا پورا جو من کنتو مولا فہذا علی مولا سے پہلے کی بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، پوری روایت یہ ہے جو کہ خود امام مالکی نے، شاید امام مالک نے لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ مولائی وانا مولاکم ومن کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی پورا اللہ پورا میرا ڈیفائن مولا کیا. ہے بالکل. اور میں تم سب کا مولا ہوں. تو اللہ جن معنوں میں مولا ہے ان معنوں میں علی مولا ہے، اسی معنوں میں رسول مولا ہے. یعنی اللہ مولا وہ والا مولا نہیں ہے کہ نظام چلا رہے ہیں. مولا یعنی کہ جو آپ کو لے کے سامنے چلنے والا، جس کے لیے آپ کے لیے راستہ بنانے والا. یعنی یہ مولا کا مطلب یہ ہے امام، آپ کے آگے چلنے والا. مولا وہ جس کا رابر کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہا جاتا ہے مولانا کی ہم تاسی میں ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو مولا ہیں، ان کو بھی تو مولا کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کو دوست سمجھ کے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یقیناً نہیں. امام جماعت کو بھی مولا کہا جاتا ہے، مولانا کہا جاتا ہے. اسی لیے مولا کا لفظ جو ہے وہ رہبر، لیڈر، ایز اے قائد کے یوز کیا گیا ہے کہ آپ کو جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے اس کو مولا کہا جاتا ہے. کہ ہم یعنی مولا فہذا علی، مگر جس معنوں میں اللہ کے پیچھے چلنے کی ہدایت رسول نے دی تھی اسی معنوں میں علی بھی ویسے ہی ہدایت رکھیں گے جاری و ساری، جو اللہ کی ہدایت سے متمثل ہے، یعنی جو توسل ہے، یعنی جو بیچ میں بریک نہیں ہو سکتی. اس کے بعد بھی ہم کتنے بھی، اب یہاں پہ میں ان کی بات کروں گی، بہت اچھے جو ایک آدھ سندھی اسکالرز بھی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی مولا کی تعویل وہی دیتے ہیں جس سے صوفیہ پیدا ہوئے، یعنی صوفیزم اس طرح پیدا ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مولا علی کو ہم روحانی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دین کا جو وہ آیا تھا سلسلہ، وہ امام علی سے چلا ہے، وہ سارا توسل ان سے چلا ہے، دین ہمیں ان سے لینا ہے، مگر جو حکومت کا حق ہے وہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں. اب آپ یہ بھی سمجھے کہ ایک طرح سے یہ ان کی کیا کہا جائے کہ یہ نہ سمجھی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا جس کو بنایا گیا ہے جو ہر چیز میں پرفیکٹ ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں نا، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے 2 سال کا ڈپلوما کیا، یہ دوائی دے سکتا ہے ہمیں، کمپاؤنڈر تھا یہ بھی پڑھا سکتا ہے، ہمیں دوائی دے سکتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا. ہمیشہ اچھے سے اچھے اسپیشلسٹ کے لیے کے پاس جایا جاتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ نہیں ہماری اگر دل کی تکلیف ہے تو میں یہ کرتا ہوں گھٹنے والے کو دکھا دیتا ہوں. یہ نہیں کیا جائے گا. یقیناً دل کے اسپیشلسٹ اور ایسا مولا جو ہر چیز کا اسپیشلسٹ ہو، تو اس کے پاس نہیں جایا جائے گا تو پھر کس کے پاس جایا جائے گا؟ تو اگر دیکھا جائے مسلمانوں نے اپنا نقصان خود کیا یہ کر کے کہ ہم حکومت کسی اور کو دیتے ہیں اور ہم ولایت کسی اور کو دیتے ہیں. ولایت علی کے پاس رہے گی، حکومت دوسروں کے پاس رہے گی، کیونکہ وہ ابھی چھوٹے ہیں، ایج نہیں ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، تو یہ اتنے بڑے ہیں نہیں کہ یہ اس کی گدی سنبھال سکیں. یہ کوئی گدی کا معاملہ نہیں ہے کہ گدی مل رہی ہے کہ بوڑھے کو جتنا بوڑھا ہوگا اتنا. کتنے ہم لوگوں نے بوڑھے دیکھیں کہ جو صحیح وہ نہیں کر پاتے ہیں، جو فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں. مگر جو امام علی کو امامت کا جو درجہ ملا تھا وہ ایسا تھا کہ وہ جو ہر ایک کے لیے رہبر تھے. آخر کو ان لوگوں کو بھی ماننا پڑا جو حکومت میں تھے کہ اگر علی نہیں ہوتے تو ہم واقعی ہم سے غلط فیصلہ ہو جاتا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امام علی کا جو نظام تھا، جو اللہ کا نظام تھا، وہ ماننے والا نظام تھا. وہ اسی کو ہی مان کے ہم چلتے تو آج دنیا کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہوتی. آج ہم لوگ جو چاند تک بھی پہنچنے میں بھی ابھی بھی کانسپریسی ہے کہ چاند پہ پہنچے کہ مون لینڈنگ کی کہ نہیں کی.
تو یہ مون لینڈنگ بہت پیچھے کی بات ہوتی، ہم اس سے بھی آگے جا چکے ہوتے. تو یقیناً یہ ولایت سے دوری کا یہ انجام ہے کہ ہم علم میں بھی پیچھے رہ گئے، اور ہم اس میں بھی. اور یہ امام زمانہ کے لیے ایک میں نے یہ پڑھی تھی کہ جب امام واپس آئیں گے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، تو وہ اس وقت ہیومینٹی کی یعنی مینٹل لیول جو اتنا ہائی ہو چکا ہوگا، جو ہم 5% یا 3% اپنا دماغ یوز کر رہے ہیں، وہ ہم 25 سے لے کر 80% اپنا دماغ یوز کریں گے. تو یقیناً وہ ہمارا جو انٹلیکچولیٹی ہے وہ یقیناً ہائی ہو جائے گی. جو ہم میڈیکل فیلڈ میں جیسے جن امراض کا ہم علاج نہیں نکال سکے، یقیناً وہ انسان میں اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہوگا کہ وہ یقیناً ہر چیز کے اوپر حاوی ہوگا. یعنی ستاروں سے لے کر میڈیکل فیلڈ اور انسانیت کے حقوق اور انسانی حقوق کے لوگ کھڑے ہوں گے زکوٰۃ دینے کے لیے، اور ان کے سے کوئی زکوٰۃ یا فطرہ یا صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ حالات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب انسان اپنا ریسورسز صحیح سے استعمال کرے اور اپنا انٹلیکچوئل جو لیول ہے اس کو یعنی اٹموسٹ یوز کرے، جتنا ہو سکے اتنا وہ یوز کیا جائے. بالکل، بے شک بے شک. بہت زبردست آپ نے کہ جب انشاءاللہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا انشاءاللہ. اور آج جمعے کا دن ہے بائی دا وے ناظرین کرام، ظاہر ہے کہ خوبصورت دن جمعے کا دن. جمعے کی بھی آپ کو بہت بہت جمعے کا دن مبارک ہو، اور غدیر کی بھی مبارکباد ہو، بار بار مبارک ہو الحمدللہ. اور جمعے کا دن جو ہے وہ امام زمانہ کا دن ہے. کل جو ہے وہ ہمارے 11ویں امام کا دن تھا، تھرسڈے کا دن. آج امام زمانہ کا دن ہے، اور امام زمانہ کا ظہور بھی متوقع ہے کہ جمعے کے دن ہی ہوگا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں انشاءاللہ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ ہمارے دلوں میں نور علم جو ہے وہ داخل فرمائے انشاءاللہ، اور ہم اس علم کے ذریعے حقیقت کو اور حق کو پہچان سکیں انشاءاللہ. یہاں تک تو پروردگار عالم نے ہمیں بس بہت بڑا کرم کیا کہ مولا کائنات کے باب العلم یعنی باب العلم تک ہمیں پہنچا دیا، باب مدینۃ العلم تک ہمیں پہنچا دیا، یہاں تک ہمیں رسائی دے دی. لیکن ابھی سفر بہت طویل ہے ناظرین، ابھی بہت آگے تک جانا ہے، ابھی بہت کوششوں کی ضرورت ہے، ابھی بہت جد و جہد کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہم ظاہر ہے کہ خود ہماری بھی اس میں کوشش ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. ناظرین، یہ جو غدیر کا موقع ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ جب واپسی ہو رہی تھی حج کے بعد مکے سے، تو یہ وہ جگہ تھی غدیر کی چند میل کے فاصلے پر، جہاں سے فاصلے یہ جو قافلے تھے ڈیوائیڈ ہو رہے تھے. یعنی مدینے جانے والے مدینے چلے جائیں گے، مصر جانے والے مصر چلے جائیں گے، عراق جانے والے. ہوتا ہے نا کہ ایک ڈائیورژن بنا ہوا ہے، ایک پوائنٹ ہے جہاں تک تو سارے قافلے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سب کے راستے جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے. اس جگہ پہ اس سے پہلے کہ سب کے راستے جدا ہو جائیں، وہاں پر یہ غدیر کا یہ جو مقام ہے، وہاں پہ ایک تالاب اس بھی تھا، مقام کو تالاب کو بھی جوفا، اس جی جی مقام کا نام ہے جوفا، جہاں پہ احرام باندھتے ہیں. جیسے جو ہم مدینے سے کیونکہ آئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ جوفا مقام ہے، اور اس جگہ پہ جو کنواں تھا اس کا نام تھا غدیر. تو اس وجہ سے غدیر یا پونڈ کہلایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک نہر تھی. اور اس وقت رسول اللہ نے سارے اس وقت کے درخت آس پاس کے کٹوا دیے تھے. تو میرا جب جوفا جانے کا موقع ملا تو میں نے تھوڑا سا آس پاس میں الحمدللہ. دیکھا، تو وہ اس علاقے میں کوئی آج تک ابھی تک کوئی درخت یا کوئی پودا وودا نہیں ہے آس پاس میں، کیونکہ اس کو رسول اللہ نے کٹوا دیا تھا. تو باہر تھا. تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر غدیر خم، جہاں پہ تالاب تھا اور جی تالاب کو بھی غدیر کہتے ہیں، تو وہاں پر سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے نماز بھی ادا کی گئی، ممبر تیار کیا گیا جو اپنی نوعیت کا یہ تاریخ میں ایک بالکل منفرد انداز کا یہ ایک ممبر تھا. اچھا، آیت قرآن جو کہ نازل ہوئی وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتی چلوں. سورہ مائدہ کی، آپ سب کو معلوم ہے سورہ مائدہ کی آیت کی، جس میں پروردگار عالم کو رسول کریم کو ایک مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ آپ سے بہتر کون جانے گا کہ یہ آیت کیا تھی اور اس کا معنی کیا تھا، لیکن میں ایک یاد دہانی کے لیے آیت پیش کرتی ہوں، کیونکہ جتنی دفعہ جب بھی غدیر کا تذکرہ ہوتا ہے اس آیت کے سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم ایک اہم اعلان کرنے کا کس انداز سے حکم دے رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تمہارے پالنے والے کی جانب سے تم پر جو حکم نازل ہوا ہے اب اس کی
نشر و اشاعت شروع کر دو، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر نازل فرمائی ہے۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ تو بالکل اختتام بعثت ہے، آپ سمجھیے 2 مہینے بعد رسول کریم کا وصال ہونے والا ہے، تو یہ کوئی یہ ایسی کوئی بات ہے، یہ ایسا نہیں، یہ اعلان اگر وہ ہوتا کہ جناب ابھی رسول کریم نے ابھی تبلیغ شروع نہیں کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ بلغ، تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب ابھی تک تبلیغ شروع، اور شروع میں ظاہر ہے کہ اس خیر ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے باہر طور، لیکن یہاں پر جبکہ اب رسول کریم جو ہے آپ کی تبلیغ کا زمانہ 23 سال کا زمانہ، اب اس 23 سال کے زمانے میں فقط 2 مہینے جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں، اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، جو کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، پر دیکھیے جملات، آپ دیکھیے اس کو، یعنی اس کی خوبصورتی کو محسوس کیجئے کہ کتنا امپورٹنٹ یہ اعلان ہے۔ 23 سال کی تبلیغ اختتام کو پہنچ رہی ہے، 2 مہینے باقی رہ گئے، 23 years most of the time of تبلیغ is finished، سارے پیغامات پہنچائے جا چکے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہا ہے پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، بلغ ما انزل الیک، اور پھر ساتھ میں کیا کہہ رہا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے یہ نہ کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور إِن لَّمْ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا، لم تفعل، اگر آپ نے یہ نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا رسالت کے فرائض ہی پورے نہیں کیے۔ آپ کتنا بڑا یہ جملہ ہے، کتنی بڑی آیت ہے، کس طریقے سے، کس انداز، کیا وہ ایک امپورٹنٹ میسج ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا دیکھیے عربی میں جو اس کو بالکل ورڈ ٹو ورڈ، اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب شیعوں نے کوئی اور ٹرانسلیشن کر لیا اور بقیہ مسلمانوں نے کوئی اور ٹرانسلیشن کیا، کوئی بھی اگر عربی کا جاننے والا اس کی ٹرانسلیشن کرے گا تو بالکل یہی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوگی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر، اور اگر آپ نے لم تفعل یہ نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے رسالت کا فریضہ ہی انجام نہیں دیا۔ یہ کون سا ایسا اعلان ہے کہ 23 سال کی جو رسالت کے تمام پیغامات پر یہ پیغام جو ہے حاوی ہے، ان تمام پیغامات سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر اب یہ پیغام نہیں دیا گیا تو گویا رسول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ گویا آپ نے رسالت کا فریضہ ما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ نے رسالت کا گویا فریضہ انجام نہیں دیا۔ اور پھر واللہ یعصمک من الناس، اور خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، واللہ، بے شک اللہ، یعصمک من الناس، آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یعنی اب جو آپ یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں اس میں شاید کوئی یہ سوال کر دے، اور سوال کرنے والے نے سوال کیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا نماز اس طریقے سے ادا کرنی ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا حج اور روزہ اور زکوٰۃ اس طریقے سے ادا کرنا ہے، ہم نے مان لیا، اور اب آپ اس سب کے بعد ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا علی کا یہ مقام، مثلا مولا کائنات کی فضیلت، آج پہلی بار نہیں ہے جو مولا کائنات کی فضیلت کو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سوال سے بھی مولا کے معانی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا اس وقت مولا کہنا کوئی عام مولا نہیں تھا کہ لوگ کہہ دیں کہ جناب دوست کہہ رہے تھے۔ رسول اللہ کا مولا کہنا اگر ایک عام انداز سے ہوتا تو سوال کرنے والا یہ سوال نہ کرتا، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کی فضائل بیان کیے ہوں۔ کتنے ہی بار، کتنے ہی مواقع ایسے آئے کہ بار بار رسول کریم نبی خدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کی فضیلت کا اعلان کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے۔ کبھی کہا علی صراط مستقیم، جب سورہ فاتحہ کی تفسیر کی بات ہوئی تو کہا صراط مستقیم علی ہے، جب بائے بسم اللہ کی بات ہوئی تو کہا نقطہ تحت بائے بسم اللہ علی ہے۔ کہاں کہاں جیسے موسیٰ کی ہارون سے نسبت تھی ویسے ہی میری اور علی کی نسبت ہے۔ خیبر میں پہلے بتایا کہ علم کس کو دوں گا، جو
کرار ہے، غیر فرار ہے، جس کو خدا دوست رکھتا ہے اور جو خدا کو دوست رکھتا ہے اور جس کو خدا اور اس کا رسول دوست رکھتے ہیں. پہلے اعلان کیا پھر علم دیا، بار بار مولا کائنات کی فضیلتیں بیان کرتے رہے. آج سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا کہ ہم سنتے رہے علی کا مقام آپ نے بیان کیا، علی کی فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی، ہم سنتے رہے. آپ نے کہا اسلام یہ ہے، ہم نے سن لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا. اب آج آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی کو جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، گویا وہ کہنے والا یہ کہہ رہے کہ اب چونکہ یہ آپ کی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا معاملہ ہے کہ چونکہ آپ مولا کائنات سے اس قدر شدید محبت کرتے ہیں، چونکہ وہ آپ کے بھائی ہیں، اتنے نزدیک ہیں، تو لہٰذا اب آپ نے ان کو ہمارا خلیفہ مقرر کر دیا. تو رسول کریم، میں نے جملہ کیا کہا، وما ينطق عن الهوى، کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہی. یہ اللہ کا پیغام جبرائیل امین نازل ہوئے، یہ حکم الہی لے کر کہ وہ پیغام پہنچا دیجئے، یہ پیغام رسول نے پہنچایا. سوال کرنے والے نے سوال کیا اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر میں اپنے بات میں، اگر آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں اور یہ آپ کا کوئی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا معاملہ نہیں ہے تو پھر اسی وقت اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے. اور پھر یہ تاریخ گواہ سورہ معارج کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا اور پھر اللہ کا عذاب اس پر اسی وقت آسمان سے اس شخص کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوا، اور وہیں پر وہ راکھ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. وہ انسان جو ہے اس وقت سوال کرنے والا جس نے اس طرح کا سوال کیا اور رسول خدا کی صداقت کو چیلنج کیا، رسول کریم کی کہا کہ یہ آپ کے اپنے ہوائے نفس کے تحت یہ اعلان کریں، اپنی پرسنل پسندیدگی تحت یہ اعلان کریں. اللہ نے عذاب نازل کر کے اس بات کو واضح کیا کہ رسول کریم کا اعلان رسول کا کوئی پرسنل اعلان نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے کہ جو آج بھی رسول کریم حکم الہی کی پیروی کرتے ہوئے یہ اعلان سب لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیے آیت، اس کو ضرور پڑھیے گا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کہ جس کے اندر بڑی کلیئرلی بتایا گیا کہ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا، اور اگر یہ آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کے فریضے کو انجام نہیں دیا. اور اللہ رسول کریم محسوس کر رہے تھے کہ اب جیسے ایک سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، بہت سارے ایسے سوال کرنے والے تھے جن کے دلوں میں سوال تھا لیکن لبوں پر بخن تھا، جن کے دلوں میں سوال تھا، جن کے دلوں میں شبہ تھا، جن کے دلوں میں شک تھا لیکن لبوں پر مبارکباد تھی. رسول کریم کے تمام لوگوں کے عزائم سے واقف تھے، نیتوں سے واقف تھے، ان کے خلوص سے واقف تھے کہ جو بہت سارے مسلمان اس پورے مجمع میں موجود ہیں، ان کا موقف خوشنودی پروردگار نہیں ہے، ان کا موقف حکومت ہے، یہ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں. آج جب اعلان ولایت علی ہوگا تو بہت سارے مسلمان جو ہے معترض ہو جائیں گے. بس اللہ نے ایک مرتبہ رسول کریم کے قلب پر سکون نازل کیا یہ کہہ کر کہ آپ کو اللہ جو ہے وہ انسانوں سے، دیکھیں یہاں پر مومنین نہیں کہا، یہاں مسلمان نہیں کہا، یہاں پر کہا ناس، لوگوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھ، پریشان نہیں، اعلان کر دیجئے. حسد کرنے والے حسد کرتے رہیں گے لیکن کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو باہر تو رسول کریم نے یہ اعلان کیا اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کریں گے. یہاں پر میں چاہوں گی کہ سسٹر عارفہ آپ سے میں درخواست کروں گی کہ کوئی مولا کائنات کے حوالے سے، غدیر کے حوالے سے کچھ اشعار. بالکل، یہ غدیر سے تو نہیں ہے متعلق، مگر یہ کہ میرے پاس مولا علی کا ایک ہے کہ جس میں مولا علی کے لیے انہوں نے اس بحر میں کہا ہے، جیسے ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تو اس بحر میں ایک مولا علی پہ قصیدہ کہا گیا ہے، تو وہ میں پڑھنا چاہوں گی اس وقت. تو جی بہت ہی اچھا ہے. جی بالکل، کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، پر اس کے لیے شرط ہے حیدر پہ ہو ایمان. حیدر کے سوا کون ہے اس مصرے کا مصداق، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اس وصف خدا کے علی حامل نظر آئے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، جبریل کے استاد کو سمجھانا مسلمان. بہلول کی دانائی کا جن کو نہیں ادراک، ہر گام پہ مل جائیں گے اس طرح کے نادان. خالق کی قسم ناد علی جن پہ لکھی ہو، خود ایسے سفینوں کو بچا لیتے ہیں طوفان. نیزے پہ ہے مشغول تلاوت میں جو وہ سر،
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، حقیقت میں ہے اور قرآن. سبحان اللہ. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، نئی شان پر نئی اس آن. کے لیے پر اس کے لیے شرط ہے حیدر پہ وہ ایمان، اور حافظ جو بنے بیٹھے ہیں یہ نازوی ٹولے، کل نیزے کی نوکوں پہ اٹھا لائے تھے قرآن. بے تو شک بے شک. یار اس کا مجھے یہ شعر بھی کہہ لینے دیجیے عارفہ، جو اس کا اصل جو علامہ اقبال کا، اس کی بھی اس ہاں کی جو بیوٹی ہے وہ اس ہم کو کوئی جی ہاں ہاں، کہیں آپ پڑھیے آپ پڑھیے. ہر کون سا لہجہ والا ہے جو ہم ہر لہجہ ہے جس پہ مومن انہوں نے کی، ہر لہجہ ہے وہ، اگر آپ وہ والا دیکھیں آپ، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تو وہ پورا لگتا ہے کہ مولا علی کے لیے لکھا گیا ہے. تو سبحان اللہ. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اور اور آگے کے شعر مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، مجھے یقیناً کھولنا پڑے گا اس کو. یہ کتنا تو خوبصورت ہے. دیکھیے اس میں ہمارے لیے کتنے بڑے لیسنز ہیں. قاری نظر آتا ہے یعنی یہ مومن کی شان ہے. ہر لہجہ ہے، اس کو غور سے ناظرین آپ دیکھیے. ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ، ابھی تو ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، لیکن ہر لہجہ ہے. یہ مومن جو ہے انسان، جب ہم اپنے آپ کو بڑا سینہ تان کے ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کیوں مومن ہیں، کیوں ناز کرتے ہیں اپنے ایمان پر؟ کیونکہ یہ ایمان جو ہے مولا کائنات کے ایمان سے جڑا ہوا ہے. یہ ایمان جو ہے مولا کائنات کے ایمان سے طاقت حاصل کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان پر ناز ہے. ہر لہجہ آپ دیکھیں مومن کی شان کیا ہونی چاہیے. ایسا مومن جو کہ واقعی متمسک ہے ولایت مولا کائنات سے. ہر لہجہ ہے مومن اور کی نئی شان نشان، گفتار ایک میں شعر کردار ہاں میں اللہ کی برہان. جی، ایک شعر مجھے ابھی ملا ہے کہ غفاریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اگر دیکھا جائے تو مولا میں یہ سارے فضائل تھے، اور مولا علی کا قول ہے کہ مومن ایسا ہو نہیں سکتا جس میں ایک نہ ایک صفت اس کے پاس اللہ کی نہ ہو. یعنی ہر مومن میں کوئی نہ کوئی ایک عدل کی یا صفت، کوئی نہ کوئی ایسی صفت ضرور ہوگی. اور مولا کو دیکھا جائے تو اس میں جو اللہ کی جو صفات، یعنی اللہ کی صفات، یعنی کہ وہ والی صفات جو یعنی ہر انسان میں ہو سکتی ہیں. اگر ہم اور آپ اگر سچ بولنا شروع کر دیں تو ہم بھی کوئی نہ کوئی یا کوئی عدل کرنا شروع کریں تو عادل یا اللہ کی ایک صفت ہمارے اندر آ جائے گی. تو یقیناً مولا کو دیکھا جائے تو قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. جس سے کہ دل بالکل لالہ میں پیدا ہو وہ شبنم، ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اور صحراؤں کے دل جس سے لرز جائے وہ تو، دریاؤں کے بالکل دل جس سے دریاؤں لرز کے. جائے وہ تو. تو یہ وہ سوچے کہ وہ شبنم جو ہے وہ ایک قطرہ پانی کا، جو اگر چاہے تو وہ ایک گلے لالا پہ ٹھہرے تو وہ ٹھنڈک کا احساس دیتا ہے، اور اگر وہ ایک قطرہ جو ہے وہ سمندر میں گر جائے تو وہ طوفان بھی برپا کر سکتا ہے. تو یہ دیکھا جائے تو پورا کا پورا یہ جو نظم ہے علامہ اقبال کی، ایسا لگتا ہے جیسے کسی ایک پرسنالٹی کو دیکھ کے انہوں نے لکھی ہے، اور وہ ہے مولا علی ہمارے، اور کوئی نہیں ہو سکتا. کہ قاری نہیں نظر لیکن آتا آپا ہے میں یہاں پہ حقیقت میں. تھوڑا سا میں اختلاف کروں گی. یہاں پہ مولا اور کائنات اس میں امام کو حسین کو بھی مولا آپ کر کائنات کی سکتے ہیں. شخصیت نہیں، نہیں میں اس میں میں کہنا چاہوں گی مولا کائنات کی شخصیت کو ان اشعار میں قید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شخصیت اس بالکل سے بہت بلند ہے. یہ تو مولا نہیں کے نہیں، وہ غلام کا کردار ہے، یہ مولا کے غلام بندے کا کردار. کردار ہے. یہ ہمارا اور آپ کا کردار ہونا چاہیے. ہمارے اور آپ کے لیے یہ علامہ اقبال نے جو کہا کہ ایک مومن کی جو صاحب ایمان ہے اس کی شان یہ ہونی چاہیے. اور یہ میرے سامنے یہ اشعار رکھے ہیں اور میں آپ کے سامنے پیش تو کرتی ہوں، تو آپ سے یہ ہم اجازت لیں گے. بالکل میں جی یہ بھی جی کہہ جی رہی ہوں کہ ہاں جب بول دیجیے. جب مومن کی یہ شان ہوگی تو سوچے امیر المومنین کی کیا شان ہوگی. آپ یہ خود سوچ امیر سکتی ہیں. المومنین کی کیا شان ہوگی. بالکل تو بالکل سوچئے سبحان اللہ. مومن میں اگر صرف 4 یا 5 خصوصیت پیدا ہو جائے تو وہ مومن ہو جاتا ہے. اور اگر یہ ساری اس سے زیادہ جو 99 خصوصیات ہیں اگر وہ ساری کی ساری مولا علی کے اندر دیکھی جائے، رسول اللہ میں دیکھی جائے، سارے ائمہ میں دیکھی جائے، تو پھر ان کی کیا شان ہوگی، امیر المومنین کی کیا شان ہوگی. بھائی سبحان آپ اللہ کی اس بات سبحان کو اللہ سیکنڈ سبحان کرتے اللہ. ہوئے. کیا ہاں جزاک اللہ. اب میں آپ کے سامنے ناظرین میں چاہتی ہوں اس کو بہت غور سے سنیے، اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں آج کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے اندر یہ خصوصیات جو ہیں یہ پیدا کرنی ہے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور ہمسایہ جبریل امی بندے خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا.
نہ بدخشان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. یہ پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ ایک شبنم کے قطرے کی طرح اور کہیں طوفان کی طرح، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے لرز جائیں وہ طوفان. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ناظرین بس اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں سسٹر عارفہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. بہت اچھا، ہمارے بہت دنوں بعد آپ آئی ہیں اور ہم نے آپ کو مس کیا ہے، پچھلے کچھ دنوں میں بہت مس کیا ہے، اور آئی ہوپ آل از ویل انشاءاللہ. ہم نے سنا تھا آپ کے یہاں کچھ مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی کو قبول کرے انشاءاللہ. اوہ آپ کی آواز کچھ وہ ہوئی بھی ہے بہت سوری میں نے میوٹ کیا تھا. بہت زیادہ نہیں، میں نے زیادہ لوگ تو بلا بھی نہیں سکتے، تو بس 2-4 لوگوں کو بلایا گیا تھا کہ بس چلیں عید کا دن تھا، تو اور اتفاق یہ کہ جمعے کے دن ہی عید تھی، تو بس یہ کہ بس اللہ ہم کو اس آفت سے نکالے اور جلد سے جلد ہم لوگ ویسے ہی ساری جشن کریں جیسے ہم نے غدیر کا ہم نے پچھلے سال جشن کیا، اور ہر جگہ ہر سال ہم کچھ نہ کچھ ضرور کرتے تھے. بس اس بار یہ مسنگ ہے کہ اب محرم کے لیے لوگ بہت تڑپ رہے ہیں کہ نوحہ و مجلس و ماتم یہ ہماری زندگی ہے، مگر یہ کہ حدیث تو ہمیں مل جائے گی، مگر نوحہ و ماتم کا جو ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہم صرف اور صرف مجمع کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. وہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک ہی ایسی چیز ہے جو مجمع میں ہی ہو سکتی ہے. نوحہ و ماتم خیر گھر پہ بھی بیٹھ کے آپ نوحہ سن سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، مگر جو ماتم کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ مجمع میں ہی ہوتی ہے. تو بس دعا کریں سب لوگ مل کے کہ ہمیں یہ اس بیماری سے اور اس عذاب سے نجات ملے، تاکہ اللہ جو ہے ہمیں بالکل یہ دن آ جائے ہمارے لیے جلد سے جلد. انشاءاللہ ناظرین اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. آج کا بہت زیادہ خوشیوں کا دن، اور ناظرین یہ ظاہر ہے کہ خوشی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن اگین آج پھر میں آپ سے التماس کروں گی دعائے صحت کے لیے، ہماری ساس بلقیس سلطانہ جعفری انشاءاللہ ان کے لیے، اور تمام مومنین مومنات جو بھی بیمار ہیں، ذاکرہ بینا حسن ہماری پیاری دو صبا کی فرینڈ، اور ذاکرہ اہل بیت، اور دیگر منہا جن کا نام آئمہ اب چینج ہو کر ہو گیا، اور دیگر مومنین مومنات جو بیمار ہیں، اور خصوصاً جنہوں نے التماس کی ہے اور شدید بیمار ہیں، پروردگار عالم ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے یہ دن مبارک قرار دے. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. آپ سے اجازت چاہیں گے، عارف آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.